آئیں یوحنا کی انجیل پر ایک نظر ڈالیں۔ جب یوحنا جوان تھے تو ایک دن وہ اور ان کے بھائی یعقوب گلیل کی جھیل کے کنارے جالوں کی مرمت کر رہے تھے جب یسوع مسیح نے انہیں اپنی پیروی کرنے کی دعوت دی۔ سن 31 عیسوی کی عید فصح کے بعد یسوع مسیح نے یوحنا کو اپنے 12 رسولوں میں سے ایک کے طور پر چنا۔ یوحنا یسوع کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور انہی کو یسوع نے اپنی ماں مریم کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ یوحنا کی انجیل چاروں انجیلوں میں سب سے آخری انجیل ہے۔ اسے افسس میں یا اس کے آس پاس تقریباً 98 عیسوی میں لکھا گیا، یعنی یسوع مسیح کی موت کے تقریباً 65 سال بعد۔ ان سالوں کے دوران یروشلم کی تباہی کے بارے میں یسوع مسیح کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ اس انجیل میں 92% معلومات ایسی ہیں جو دوسری انجیلوں میں نہیں پائی جاتیں۔ یوحنا نے محبت کے بارے میں دوسرے انجیل نویسوں کی نسبت سب سے زیادہ لکھا۔ یوحنا کی کتاب میں 21 باب ہیں۔ پہلے باب میں زمین پر آنے سے پہلے آسمان پر یسوع کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یسوع کا ذکر اس ہستی کے طور پر کیا گیا ہے جس کے ذریعے خدا نے باقی سب چیزیں بنائیں۔ یسوع کو کلام کہا گیا ہے اور یوں خدا کے نمائندے کے طور پر ان کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ 2 سے 6 باب میں یسوع مسیح کے دور خدمت کے تقریباً 2 سالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے باب میں یسوع مسیح کے پہلے معجزے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انہوں نے کانا میں ایک شادی پر کیا تھا۔ جب میں ختم ہو گئی تو یسوع مسیح نے معجزانہ طور پر تقریباً 380 لیٹر یعنی تقریباً 100 گیلن پانی کو اچھی مے بنا دیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر یسوع مسیح کے شاگردوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ چھٹے باب میں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے معجزانہ طور پر تقریباً 5000 مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی کھانا کھلایا۔ 7 سے 12 باب میں 32 عیسوی کی عید فصح کے بعد کے واقعات درج ہیں۔ یسوع مسیح بیت عنیہ گئے اور وہاں اپنے دوست لازر کو زندہ کیا۔ اگرچہ لازر کو فوت ہوئے 4 دن ہو چکے تھے لیکن یسوع مسیح کے حکم پر وہ زندہ ہو گئے۔ 12ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح ایک فاتح کی طرح یروشلم میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں نے ان الفاظ میں ان کا خیر مقدم کیا، اے خدا اسے نجات دلا، اس شخص کو بڑی برکتیں حاصل ہیں جو یہوہ کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ 13 سے 19 باب میں صرف ایک دن یعنی 14 نیسان 33 عیسوی کے واقعات درج ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کے ساتھ یروشلم میں ایک گھر کے اوپر والے کمرے میں عید فصح منائی۔ کیا آپ جانتے ہیں یوحنا کی کتاب میں ایسے ثبوت ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے دور خدمت میں 4 بار عید فصح منائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا دور خدمت 3.5 سال تھا۔ آخری عید فصح پر یسوع مسیح نے خاکساری کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے اپنے رسولوں کے پاؤں دھوئے جو کہ اس زمانے میں گھر کے ملازم کیا کرتے تھے۔ اسی شام بعد میں یسوع مسیح نے کہا، میں آپ کو ایک نیا حکم دے رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں جیسے میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ یہ ایک نیا حکم تھا کیونکہ اس کے مطابق یسوع مسیح کے شاگردوں کو ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ محبت کرنی تھی۔ 17ویں باب میں یسوع مسیح کی وہ آخری دعا درج ہے جو انہوں نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں کی۔ اس کے بعد گتسمنی باغ میں یسوع مسیح نے بڑی دلیری سے ان سپاہیوں کو اپنی شناخت کرائی جو انہیں پکڑنے آئے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یسوع مسیح نے سب انسانوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ 20 اور 21 باب میں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہو جانے کے بعد کس طرح مختلف موقعوں پر اپنے شاگردوں سے ملے۔ یوحنا کی انجیل کو پڑھتے وقت غور کریں کہ یسوع کو انسانوں سے کتنی محبت ہے، وہ کتنے خاکسار ہیں، اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہی مسیح یعنی خدا کی بادشاہت کے بادشاہ ہیں۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.